وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ اب سے ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کو شب معراج بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے یہ سوچ کر پریشان تھے کہ صلاح الدین کی فوج شہر میں داخل ہو کر ان پر ظلم کرے گی، وہ اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے، اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے کی۔ انہوں نے ذاتی طور پر لوگوں کا تاوان ادا کیا اور بہت سے غریبوں کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے بھی جانے دیا گیا۔ مورخ جوناتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا، اور وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کی یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن موروی کی کتاب کا نام ہے اسلامی سلطنتیں، 15 شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یروشلم کے بارے میں چیپٹر میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان یوں نقل کیا: زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا، جس میں یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کے گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے لے کر تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا چیپٹر تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے، اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بدترین شبیہ پیش کی گئی۔ لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے، بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے، جو تمام پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر اسی اکتوبر میں ناروے میں سلاٹن ڈے، یوم صلاح الدین منایا جاتا ہے۔ BBC اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو سن 2009 سے بین الاقوامی سلاٹن ڈے منا رہا ہے۔ ان سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔ اس ادارے کی رکن اور صلاح الدین ڈے کی کیوریٹر اشلت لاپے گارد لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار اظہار سن 2008 میں ناروے کے ایک قومی شاعر
हेनरिक वीरगे लैंड की 200 साल तकरीबात के दौरान किया गया था। उन्होंने बताया कि हेनरिक वीरगे लैंड वो शायर थे जिन्होंने नॉर्वे के आइन में उस तरमीम को मुतारिफ कराने में अहम किरदार अदा किया था जिसके बाद यहूदियों को इस मुल्क में आने की इजाजत मिली थी। वो मजहबी रवादारी की अलामत समझे जाते थे। अशलतलाह ने बताया कि सन 2008 में इस तकरीब के दौरान नॉर्वे के एक मुसन्निफ थोरवाल्ड स्टेन ने तजवीज़ पेश की कि वीरगे लैंड की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद में एक दिन मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम की फतह के मौके पर जिस किरदार का मुजाहरा किया था वो यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों के मिलकर रहने के बारे में एक सबक है। अशलतलाह ने बताया कि नॉर्वे की तरह शायद यूरोप में भी बहुत कम लोग सलाहुद्दीन के बारे में जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो उनका मुवाजना सलेबी जंगों के यूरोप में हीरो रिचर्ड द लायन हार्ट से करते हैं, और उनके ख्याल में सलाहुद्दीन एक विलन है। लेकिन उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन डे के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। ये बात सिर्फ नॉर्वे तक महदूद नहीं। बरतानिया की शाही बहरिया ने पहली जंग अजीम के दौरान एक जंगी जहाज को HMS सलाडिन का नाम दिया, और फिर सन 1959 और 1994 के दरमियान बरतानवी फौज ने सलाडिन के नाम से एक बख्तरबंद गाड़ी भी बनाई। ये वही बरतानिया है जहां से बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट ने तीसरी सलेबी जंग में मसीही फौज की क़यादत की थी। जोनाथन फिलिप्स लिखते हैं, मैं कहूंगा कि तारीख में कोई और ऐसी मिसाल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है जिसमें एक शख्स ने किसी कौम और मजहब के मानने वालों को इतनी चोट पहुंचाई हो और फिर भी वो इनमें मस्बत तरीके से मकबूल हो गया हो। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत के शुमाली अफ्रीका से शुरू होकर मुकद्दस मकामात और शाम को अपने अंदर समोते हुए आज के इराक में दरियाए दजला तक अपनी सरहदें फैलाने के अमल में हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और सियासी पस मंजर के लोग शामिल थे। उनकी कहानी खूनी जंगों से भरी है, लेकिन ये जंगें हमेशा एक मजहब की दूसरे मजहब से लड़ाई नहीं थी। इस कहानी में मसीही मसीहियों से और मुसलमान मुसलमानों से लड़ते हुए मिलेंगे। इसमें मुसलमान और मसीही मिलकर दूसरे मुसलमानों और मसीहियों से लड़ते हुए मिलेंगे। इस कहानी में लोगों ने पार्टियां भी बदली और लड़ाई नए रूप में जारी रही। उस वक्त भी आज की तरह किसी भी मामले में जमीनी सूरत हाल उस तस्वीर से बहुत मुख्तलिफ और उलझी हुई थी जो कि दूर से नजर आती है। नस्ली, सियासी, इक्तसादी और जाती मफादात की एक खिचड़ी थी जो सिर्फ मजहबी अकायद की बुनियाद पर नहीं पक रही थी। सन 1187 तक सुल्तान सलाहुद्दीन को यरूशलेम आजाद करवाने के अज़्म का इयादा करते एक दिहाई गुजर चुकी थी। अब उनके पास शाम और मिस्र और जजीरा के इलाके के वसाइल के साथ एक वसी सिफारती नेटवर्क भी था कि वो पूरी तवज्जो इस मिशन पर लगा सके। फिलिप्स लिखते हैं कि मुसलमान हुक्मरानों और सरदारों से निपटने में सलाहुद्दीन का इतना वक्त लग गया कि लोग कहने लगे कि वो अपना असल मकसद भूलकर मुसलमानों से ही लड़ते रहते हैं। बरसों के प्रोपेगेंडे के बाद अब सुल्तान के लिए फैसला कुन वार करना जरूरी हो गया था। उसी साल एक मुकामी मसीही नवाब रेनल्ड ने एक तिजारती कारवां पर हमला करके अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और फिर कैदियों को वापस करने से भी इनकार कर दिया। अब सुल्तान के पास हमला करने का जवाब था और उन्होंने अपने इख्तदार की सबसे बड़ी फौज जमा की। हर तरफ अय्यूबी खानदान के जर्द परचम लहरा रहे थे। फिलिप्स ने सुल्तान के करीबी मौर्रिख अमादुद्दीन के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता था कि जैसे जमीन ने एक नया लिबास पहन लिया हो। सलाहुद्दीन ने कहा कि यही वो दिन है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। फिलिप्स ने मुसलमान मौर्रिख इब्नुल असीर का हवाला दिया है कि सुल्तान के तिब्रिया पर हमले का सिर्फ एक मकसद था कि मसीही फौज को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया जाए, और इसमें वो कामयाब हो गए थे। इस जंग को मार्का हतीन के नाम से याद किया जाता है। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन की मार्का हतीन में कामयाबी और इसमें फ्रैंक्स की फौज की तबाही ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल दिया, लेकिन यरूशलेम हासिल करने के लिए अभी मजीद काम करने की जरूरत थी। अगले 7 हफ्ते उन्होंने सल्तनत यरूशलेम में कई जबरदस्त मुहिमात की, जिनमें से कई की क़यादत उन्होंने खुद की। अक्का शहर 8 जुलाई को फतह हुआ और कई दिहाइयों में पहली बार वहां 10 जुलाई सन 1187 को जुमे की नमाज अदा की गई। उसके बाद बैरूत फतह होने में भी ज्यादा दिन नहीं लगे। अश्किलौन को फतह करने में 2 हफ्ते लगे। यहाँ भी सलाहुद्दीन ने शहर वालों के साथ सख्ती नहीं की। वो कत्ले आम का सिलसिला नहीं चाहते थे।
اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہروں پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف نقاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی۔ سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دا راک پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی بھی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر سن 1187 طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا اور شب معراج بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق یروشلم شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچنے میں سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مسیحی قبضے کے دوران تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر کو پہلی مرتبہ جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ جمعے کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل یعنی سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل یعنی سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا تھا۔